ویلکم بیک ناظرین. اور پروگرام میں آپ بریک پر جانے سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے 2 تصویریں بھی چلائی تھیں اور آپ نے ہمارے کالر کی گفتگو بھی سنی تھی. تو بات تو ساری یہ ہے کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ساری آلریڈی انفارمیشن پبلک ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ بچے کہاں سے کڈنیپ کیے جاتے ہیں, مدرسوں میں لائے جاتے ہیں, مدرسوں میں کچھ لوگ خود دیتے ہیں. وہاں پر اتنی زیادہ جہالت ہے کہ ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کہاں جا کے یوز کریں گے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے جو ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیا, پھر اس کو پلٹ کے پوچھتے نہیں, اور وہ وہاں سے ہوتے ہوئے برین واش ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پہ اور پوری دنیا میں اس وقت وہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں. اور وہ اڈا تو ظاہری بات ہے وہ پاکستان میں سب کو پتہ ہے, اسی کا رونا ہے, اسی پہ ہم جو ہے وہ ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو سب پتہ ہے کہ کون کون سے مدارس, کون کون سی شخصیت ان تمام چیزوں کو, ان وائرسز کو پال رہی ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے جو ہے وہ جسم میں کینسر چھوڑ دیا ہے, تو ان کو کیوں ختم نہیں کیا جاتا. ضرب عضب ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ وہاں روز مار رہے ہیں اور جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں, مگر کائنڈلی ان فیکٹریوں کو بند کریں جہاں سے یہ برین واش کیے جا رہے ہیں, جہاں سے خودکش اور جو ہے وہ حوروں کے لیے لوگ نکل رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں, جو کہ ایک پکڑا گیا تو اس نے کہا جی وہ کیا میں جنت آ گیا ہوں, وہ پچھلا اس کے اوپر کچھ نرسیں جھکی ہوئی تھیں اور علاج کر رہی تھیں, تو وہ سمجھا کہ میں پھٹ چکا ہوں اور میں جنت پہنچ گیا ہوں. تو اس نے پوچھا کیا تم لوگ ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہو رہے نہیں, ابھی پولیس آنے والی ہے تمہارے لیے, تم بچ گئے ہو. معاملات ہی ہیں آپ دیکھیں نا, مطلب ان کو کیوں نہیں روکا جاتا. بات دیکھیں بچیوں کا جو سوال ہے, میں نے ان میں سے بچیوں کے آپ سب نے دیکھا ہوگا فوٹیج, آپ نے دیکھا کہ ایک بچی کی آنکھ باقاعدہ بری طرح سے زخمی ہے, میڈیا چیخ چیخ کے دکھا رہا ہے. تو یہ کون سے مدرسے ہیں جہاں بچیوں کی آنکھوں پہ مارا جا رہا ہے؟ میں تو بچیوں کو لانے والے, پکڑنے والے, لے جانے والے, پولیس, وہ سب بات کی بات ہے. بات اگر کال ہو تو مجھے کاٹ دیجیے گا پلیز. اور بات ہے بچیوں کے پیرنٹس کی, ان پر ان کا سوال تو ہاں کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد علی بھائی. جی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نقوی صاحب میں آپ کو بیٹی سلام اور جزاک اللہ. ماشاءاللہ کرنٹ ٹاپک پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے. پچھلے ہفتے آپ غائب تھے, بس طبیعت کچھ ناساز تھی نقوی صاحب. اچھا چلو, اللہ تعالیٰ رحم کرے اور آپ کو تندرستی دے اور بچوں میں آباد و شاد رکھے. الہی آمین. بھائی آپ بات کر رہے ہیں نا جو بچیوں کی بات, تو پہلے تو میں بچیوں کی بات ہی کر لیتا ہوں. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کہاں کہاں استعمال نہیں کیا گیا. جی ہاں. کیا قرآن نیزوں پہ نہیں اٹھایا گیا؟ تو اسی طریقے سے اب اسی قرآن کو اسی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ بچیوں کو وہاں سے لا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جی قرآن پڑھایا جا رہا ہے. ظاہری طور پہ تو قرآن کو استعمال کیا گیا اور اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ساری رپورٹیں آپ کے پاس ہیں. تو ہم مسلمانوں نے ضمیر کو اتنا بیچ ڈالا ہے کہ ہم جب بھی کبھی کسی جگہ پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں, اسلام کو استعمال کرتے ہیں. ہم جو جی چاہے کریں, جب بھی کوئی بات ایسی ہوگی تو ہم سب سے پہلے ہمارا جو نعرہ ہوتا ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے. خود جو خطرے پیش کر رہے ہیں اسلام کو, وہ کسی کو یاد نہیں ہوتے کہ ہم اسلام کو کتنا داغدار کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا داعش, طالبان, القاعدہ وغیرہ, کیا یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کو داغداری کر رہے ہیں نا, لیکن نام استعمال کر رہے ہیں اسلام کا. اور جو علماء ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جو عالم ایسے ہیں جو بکے ہوئے ضمیر ہیں, وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ دے رہے ہیں. جس کی ایک مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ آپ کے دکھایا تھا کہ سعودی عرب میں جو ابن زیاد شاہراہ بنا گئی ہے, وہاں پہ یزید کے نام پہ جو مدرسے بنائے گئے ہیں, وہاں پہ جو فتویٰ آیا تھا یزید کے متعلق کہ وہ حق پہ تھا, تو کیا یہ اسلام کو استعمال نہیں کیا جا رہا؟ اور رسول اللہ کے گھر کو بھی ڈھانے کے لیے اب پلاننگ مکمل ہو چکی ہے. بات ہوئی ہے. میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا اگر ٹائم دے تو. بالکل بسم اللہ. تو کیا یہ اسلام کو استعمال نہیں کیا جا رہا؟ اب آگے چلے تھوڑا سا, تو کیا شام میں 5000 عورتوں کو اغوا کر کے ان کو بازاروں میں فروخت نہیں کیا گیا؟ بالکل. تو یہ سارے مسلمان ہی تھے نا, اور اپنے آپ کو اسلام کے داعی کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام لانے والے ہیں. تو کیا اسلام میں عورتیں بکتی ہیں؟ کیا اسلام کے نام پہ عورتوں کے ساتھ بم باندھ کے ان کے چیتڑے اڑا کے تو اسلام کی خدمت کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں, یہ بچیاں بھی اسی اسلام کے دائرے میں لائی گئی ہیں. نقوی صاحب سوال تو دیکھیں یہی ہے نا کہ ان کے پیرنٹس کو کون سمجھائے.
जहालत है। एक बात आपको बताऊं, जहाँ तक पेरेंट्स का देखें, अगर हमारे मुल्क में इल्म होता, तालीम होती ना, तो पेरेंट्स तालीम याफ्ता होते तो वो इस बात को समझ जाते। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये, यहाँ देखें ना कि क्या कामयाबी का, किस तरीके से ये लोग कामयाब होते हैं कि उन्होंने स्कूलों 6,500 स्कूलों बमों से उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? सिर्फ इसलिए कि उसने इलाकों में तालीम आम ना हो, लोगों को शौर ना, ताकि वो मदरसे में आ जाएं सब, और मदरसे में आ जाएं और फिर उनका जो असल मकसद है वो उसको हासिल करें। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बता रही हैं कि इस्लाम के दायरे में रह के, इस्लाम के अंदर दाखिल हो के, जो इस्लाम को पंजाबी में वो कहते हैं सन लगाना, जो सन लगाई जा रही है, जो चोर सन लगाते हैं, जब चोर किसी के मकान पे जाता है ना तो उसमें कोई चीज डाल के चढ़ता है तो उसको कहते हैं सन लगाना। तो ये इस्लाम को सन लगा के अंदर जो दाखिल हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब आ गई बात शिया टारगेट की। तो शिया टारगेट में अगर आप आते हैं तो शिया, मैं साफ कहूंगा और कहता आ रहा हूं और आइंदा भी कहूंगा, जब तक ये बात होती रहेगी कहता रहूंगा कि शिया को मारवाने में अपनों का ज्यादा हाथ है। बिल्कुल मैं ये साफ कहूंगा। क्यों कहूंगा? अगर किसी के दिल में शिया कौम के किसी के दिल में ये मोहब्बत और ये चीज है, जज्बा है, तो वो जाके अगर किसी दूसरे मौलवी की छतरी पे, दरवाजे पे खड़ा होकर नारे मारता है और तकरीरें करता है ना, तो वो अपने घर में क्यों नहीं इकट्ठे कर सकता अपने को? आपने अब तक देखा है कि फजल रहमान के साथ भी तस्वीरें हैं, कादरी के साथ भी तस्वीरें हैं, अपने चारों में से किसी ने एक दूसरे के साथ कोई तस्वीर खिंचवाई है अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और इसकी वजह क्या है कि अपनों को बर्बाद करने वाले ये अपने ही हैं जिन्होंने अपनों को टुकड़ों में तकसीम करके बर्बाद किया है। भाई अपनी कुर्सी कौन देता है? दूसरों के घरों में बैठते हैं, अपने घर में बैठ लेने के लिए मुसीबत है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि हमारी टारगेट किल करवाने वालों में अपनों का ही हाथ ज्यादा है, अपने ही मरवा रहे हैं। ये अगर इत्तेफाक कर जाते तो कभी ऐसा ना होता। 26,000 लाशें उठाने के बावजूद भी अगर इनको ख्याल नहीं आता इकट्ठा होने का, तो इसका मतलब है कि यही मरवाने वाले उनका ही साथ दे रहे हैं। हमारी कौम का साथ नहीं दिया जा रहा, वरना आपस में बैठने में कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। हम भाई हैं, हम एक मजहब के हैं, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, लब्बैक या हुसैन कहने वाले हैं। अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी ताकत बन जाएगी, किसी की जरूरत नहीं कि वो हमारे सामने कोई आंख भी उठा सके। तो ये मैं आखिर में कहूंगा कि ये हमारे अपनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में भी अगर हमें कत्ल किया जा रहा है तो इसी बात पे किया जा रहा है कि हमें इकट्ठा नहीं रहने दिया और इकट्ठा नहीं करने होने दिया जा रहा। अपनों की वजह से, दूसरे तो करते ही करते हैं, अपनों की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जहाँ तक अपनों की बात आपने करी कि अपनों की वजह से है, तो ये बिल्कुल 100% एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अली भाई, और उज़मा बहन को भी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा एहतजाज रिकॉर्ड कर लें कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि लास्ट वीक आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अभी मेरे भाई ने न्यूज पढ़ी है, अगर उस न्यूज के अंदर ये बता देता कि वीकेंड विद हदायत नेक्स्ट वीक प्रोग्राम नहीं चलेगा तो मोहम्मद अली 1 घंटे में कोई और काम कर लेता। चलो मैंने बड़ी माजरत मोहम्मद अली भाई, आपसे बड़ी माजरत। इंशाल्लाह आइंदा वैसे तो ऐसा नहीं होगा, अगर कभी ऐसा हुआ तो पहले इन्फॉर्म करेंगे। असल में आपको पता है वायरसेस कितने फैले हुए, तो दोनों बहन भाई नजला जुकाम खांसी में पड़े हुए थे। कोई बात नहीं, मेरी बहन मौला का नाम ले, इंशाल्लाह अभी भी गला जो है वो साथ नहीं दे रहा है, आवाज कैसी निकल रही है। तो देखिए, मेरी बहन के अल्ताफ भाई को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, हम उनको दुआ देते हैं और सलाम भी करते हैं कि जो 26 बच्चियां जहाँ अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि 100 से भी ज्यादा हैं, तो अल्ताफ भाई का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। हम उनको दुआ देते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल किया और इतनी बच्चियों की जान बचा ली। तो दूसरी बात यह है कि मेरी बहन के इस वक्त उज़मा बहन अली भाई, बात यह है कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे छत टपकती रहेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी छत टपकती थी तो हमारी दादी जान, घर की सारी औरतें मिलके तो वो छत के ऊपर से और ज्यादा मिट्टी डालती थी कि एटलीस्ट वो लीकिंग जो थी होती थी वो स्टॉप हो जाती थी। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब ने
یہ جو اسکاؤٹ شروع کیے تھے، پھر اس کو ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک دن آیا کہ وہ تھوڑا گروپ ایجاد ہوا، اس وقت ہم نے پاکستان کے اندر ٹھیکری پیرا دینا شروع کیا، جس کو پنجابی میں ٹھیکری پیرا کہتے ہیں، بہت خوفناک ہوتا تھا وہ، ٹھیکری پیرا دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس ہتھوڑا گروپ کا ہم نے اس کو فیس کیا۔ تو اس وقت بات یہی ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو بھی ہیں ہم وربلی سن رہے ہیں لیکن پریکٹیکل وہ میدان میں نہیں آتی، وہ ڈرتی ہیں۔ ہمارے پاس بہت ہے محلوں میں ٹھیکری پیرا شروع کریں، کراچی کے اندر خاص طور کے اوپر، اور وہاں پہ اسکاؤٹس کا جو ہے نا وہ اس کا انتظام کریں، جتنی بھی مساجد ہیں والنٹری اناؤنس کریں اور ان کو جو ہے نا بالکل حالت جنگ میں، جی بالکل حالت جنگ میں ایسے ہی ہونا چاہیے، جنگ میں بالکل درست، آپ حالت جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پریکٹیکل آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں تو دشمن جو ہے بیرونی طاقتیں اندرونی طاقتیں یہ ہم مسلمانوں کو، ہمارے دین کو، ہمارے نبی کو، ان کو ہم کو جڑ سے ہمارے اندر سے انسانیت ختم کر رہے ہیں۔ دین تو ایک ہمارے اندر سے انسانیت ختم کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اسلام کا چہرہ بیسیکلی مسخ کر رہے ہیں، اور کیا بالکل چہرہ اتنا مسخ کر دیا، خون لگا دیا ہے کہ یہ لوگ درندے ہیں، یہ کہیں بھی یورپ میں یا امریکہ میں کہیں بھی ہوں، یا عظما بہن یا علی بھائی یا محمد علی بھائی یا نقوی صاحب کوئی بھی اٹھے اور یہ کہے کہ آج ہم کو ووٹ دو، ان کو ووٹ مت دینا، کیونکہ ان کی حالت دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے، اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں، الطاف بھائی ہیں، عمران خان ہے، طاہر القادری صاحب ہیں، جنرل مشرف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے کوئی امید نہیں، کہ اس نواز شریف سے مجھے اس لیے امید نہیں کہ جس آدمی نے ہزاروں میل کا چکر لگایا، چائنا اور یہاں کا اپنا کیا کہتے ہیں جرمنی کا اور انگلینڈ آیا، اور ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو صرف اتنا کہتا کہ مجھے اسلام آباد آ کے ملو اور ہمارے جو انرجی کرائسس ہیں اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے 2 سال دے دو، میں پاکستان کا ساری امت کے لیے بجلی کا بحران ختم کر دوں گا۔ بالکل، تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں میں کہہ سکتا ہوں، خدایا صرف یہ ہے کہ آپ پریکٹیکل کے نکلو، وداؤٹ پریکٹیکل آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، وداؤٹ پریکٹیکل آپ فرنیچر نہیں ٹھیک بنا سکتے۔ تو پریکٹیکل ہم نے پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے، اور ورڈلی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میرے بھائی ٹائم دینے کا، اگر نہیں آنا ہوتا تو پھر وہ جو بھائی میرا نیوزیں پڑھتا ہے اس کو نیوز دے دیا کریں، آپ کو مل جائے گی۔ نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بالکل شکایت نہیں ہوگی۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے 1 گھنٹہ ہمارے لیے انتظار کیا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں برائے مہربانی۔ جی ٹی وی کی آواز بند ہے۔ کون بھائی کہاں سے؟ آزان جعفری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تحفظ آزاداری کونسل پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بڑی ماشاءاللہ اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ جو یہ صورتحال ہے یہ تمام تر صورتحال ہماری واقعی ہماری خود پیدا کر دیا ہے۔ سب نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہے، کوئی تقلید میں ہے جناب قدری کے، اور کوئی تقلید ہے جناب فضل الرحمان کے۔ آپس میں آج تک یہ ہو کر بیچنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں انیس صاحب بات کر رہا ہوں میرات سے۔ جی بہت شکریہ انیس بھائی کال کرنے کا۔ جی انیس صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا وہ جو پروگرام آپ نے رکھا ہے وہ واقعی بہت ہی اچھا ہے، اور اس قسم کے پروگرام ٹی وی پہ ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، جی ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہم لوگ متحد نہیں ہو پا رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے متحد نہ ہونے کی؟ جتنا ظلم ہو رہا ہے شیعوں پہ، اس سے پہلے اتنا ظلم کبھی بھی نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس جنگل کے درخت کی مانند ہیں جہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اشنا عشری ہیں لیکن ہمارے دل نہیں ملتے۔
اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ ہمیں وہ تقویٰ نہیں حاصل ہوا جس کا کہ ہمیں اہل بیت نے حکم دیا تھا. صحیح. اب آپ ماضی کی طرف جائیے اور پورے ائمہ ہمارے جو امام ہیں ان کی ہسٹری پڑھیں تو شیعہ پہلے بھی متحد نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے, حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے شیعہ تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کتنے شیعہ تھے, اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کتنے شیعہ تھے. پوری ہسٹری دیکھ لیجیے, ہم لوگ متحد ابھی بھی نہیں ہے. تو متحد کیوں نہیں ہے, اور متحد ہونے کی اب جتنی پہلے ضرورت تھی اب زیادہ ضرورت ہے. بے شک. دوسری بات یہ ہے, ہم اپنے دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں انڈیا میں, جبکہ وہاں پہ اس قسم کی کوئی دہشت گردی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہاں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ایک جگہ پہ کھڑے ہونا پڑے گا, ایک مقام پہ کھڑا ہونا پڑے گا, اور سب ایک جگہ میں جمع پڑے گی, اور اس پہ عمل چاہے کتنی پارٹیاں ہوں, ایک ایشو نیشنل ایشو پہ آپ کو آنا پڑے گا, قومی ایشو پہ آنا پڑے گا. بالکل, ورنہ تو اس طرح ہی صحیح ہے, اسی طرح رہے گا. اور ہمارے جو اپنے بچے ہیں, ہمارے جو پاکستان میں ہمارے اپنے عزیز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, وہ صرف دوسرے نہیں ہیں, وہ ہمارا اپنا خون ہے. بالکل. وہ ہمارے ہی سب بھائی بہن, ہمارے نفس جان ہیں, اس طرح سے اذیت میں مبتلا ہیں. تو اس سلسلے میں متحد ہونے کی بہت شکریہ. آپس میں متحد ہونے کی شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ نیو یارک سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 1 منٹ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے اپنا ٹائم لے لیا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ آج کراچی میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک آدمی کو انہوں نے ٹارگٹ کلر کیا ہے. جی, ہم کو مارا ہے. تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میرے پاس 20 لاکھ آدمی ہیں, تو آج انہوں نے چیلنج کر دیا کہ میں پاکستان کو کل سیز کر کے رکھ دوں گا, کوئی شارع نہیں چلنے دوں گا اور بند کر دوں گا ہر چیز. تو جس کے پیچھے 20 لاکھ آدمی ہیں وہ تو پاکستان کو سیز کر رہا ہے, اور جن کے پاس 5 کروڑ آدمی ہیں وہ مولانا نواز کو مروا کے اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہیں ہے کہ 5 کروڑ ہونے کے باوجود ہم خاموش ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پائے, اور جو 20 لاکھ آدمی رکھ رہا ہے وہ پاکستان کو سیز کر رہا ہے. درد دل بات ہے کہ نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. بھائی دیکھیں نا, بات وہی ہے ناظرین, ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو عام عوام ہیں, ہم سب جو ہیں, ہم علماء کرام کو دیکھتے ہیں. علماء کرام کیا کرتے ہیں, وہ ہم کو دیکھتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہیں گے, آئے گا ہمیں مارے گا اور اپنے گھر سے. دیکھیں بات سسٹر یہاں یہ ہو رہی ہے کہ قیادت پہ میں کل بھی ایک کلپ سن رہا تھا, نام نہیں لوں گا, کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے پارٹیاں جتنی زیادہ ہوں یہ اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا, اتنی سیاسی اویئرنیس نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنا آپ مختلف پوائنٹ آف ویو رکھیں اور نیشنل ایشوز پہ بات کریں, مگر جہاں پر معاملات آپ کی بقا تک پہنچ جائیں, آپ کے معاملات گردن تک پہنچ جائیں, وہاں پر کم از کم سب بیٹھ کر ایک جگہ پہ متفق ہو کر اس لائن کا دفاع تو کریں نا, جو ریڈ لائن ہے اس کو عبور نہ کر دیتے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی پارٹی ختم کریں, فلاں کو قائد مان لیں, یا ان سے کہا کہ آپ اپنے کسی جونیئر کو مان لیں. یہ ہرگز قوم کا بھی مطالبہ نہیں ہے, یہ کسی کا مطالبہ نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ سب جمع ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کے جو ریڈ لائن ہے جو عبور کی جا رہی ہے اس کو روکیں. 26,000 شہداء ہو چکے ہیں, ان میں شہید ہونے والوں میں کمی نہیں آ رہی, ان کے اندر جو ہے وہ ایک بے بسی ظاہر ہو چکی ہے. آپ اس چیز کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے, کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ سب پارٹیاں ختم کر کے ایک جگہ پہ آ جائیں, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے مختلف احزاب ہوتے ہیں, مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں, مختلف منشور ہوتے ہیں, مگر ایک قومی لائن ایک ہوتی ہے ان کی, وہ وہاں پر جو ہے وہ اس لائن کا دفاع کرتے ہوئے سب نظر آتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں تو اے پی سی بلائی جاتی ہے, ایک ایشو پہ سب بیٹھ جاتے ہیں فوج کے ساتھ کہ ہاں جی یہ یہاں پہ ہم سب مختلف ہیں. کیا ان کے منشور مختلف نہیں ہیں؟ ہوتے ہیں, مگر بعض جگہ پر جہاں زندگی موت کا معاملہ آ جاتا ہے وہ وہاں پر سب ایک ہو جاتے ہیں. جہاں نہیں ہو رہا ہے تو آپ دنیا کو تو درس دیتے, غرور نہ کریں, انا سے دور رہیں, انا یہ انا وہ, لیکن جب آپ دیکھیں عوام میں بچہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی جتنے بھی کالرز آئے سب نے ایک ہی بات کی ہے, اور اس ہفتے نہیں بلکہ پچھلے سے پچھلے میں پارٹیکولر ایریاز کے نام لے کے اس چیز کو ڈسکس کر چکا ہوں
کہ یہاں سے لے کے یہاں تک نو گو ایریا بن گیا, تکفیری ریاست بنی ہوئی ہے, اور ہم یہاں پر ہم یہاں پر کراچی میں ان جگہوں پہ, چونکہ میرا تعلق کراچی سے, میں ان کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ ہم وہاں پر کن کن پاکٹس میں آ گئے ہیں اور ان پاکٹس کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس ہفتے میں کئی بار ہم علامہ امین شہیدی کو لے چکے ہیں آن ایئر اور ساجد نقوی صاحب کو بھی, لیکن کوشش کریں گے اب نیکسٹ ویک کمنگ ویکس میں ہم پھر ان لوگوں کو کم از کم ایک پروگرام میں لا کے کوشش کریں گے کہ وہ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے. ہمارا ہر کالر, ہمارا ہر ویور, ہمارا ہر شیعہ, ہر بندہ اپنی تحفظ کے لیے اپنے قیادت کوئی دیکھے گا نا. اب ہر بندہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا, میں تو نہیں کھڑی ہو سکتی, آپ تو نہیں کھڑے ہو سکتے, ہماری نظریں یا تو قیادت پہ ہوتی ہے. ہم نے اس چیز کو پروف کر دیا. اچھا آپ یہ دیکھیں, فیصل رضا عابدی, میں کوئی سپورٹر کسی جماعت کی نہیں ہوں, لیکن میں ان کو اس لیے سلام کرتی ہوں کہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے ان کو کسی کا ڈر نہیں, وہ حق بات کرتے ہیں, وہ سچ بات, وہ ایک نئے لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. آیا کہ وہ عالم دین نہیں ہے, ایک عام انسان ہے, ایک سیاستدان تھا کہ جو اب اس مقصد پر آ گیا ہے, بغیر گارڈ کے چلتا ہے, جب مرضی مار دو. تو انسان جو ہے یہ چیز دیکھتا ہے کہ جو آپ کے لیے آواز بلند کر رہا ہے, کس کے دل میں کتنا درد ہے. گھنٹی میرے خیال میں نہیں, اب چونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں, تو ہم دیکھیں, ہم نے جو ابھی کچھ تصاویر دکھائیں اور کچھ چیزیں بتائیں, کچھ یہ ساری رپورٹس پبلک ہیں, جس کو آپ نیٹ پہ جا کر بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر تو باقاعدہ جو ہے, جو لوگ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے وہ جا کر اس کو باقاعدہ نیٹ پہ بھی اس کو براؤزنگ کر سکتے ہیں کہ جب 2 خواتین اٹھ کر قیام کر سکتی ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے کسی کے پاس. کہ میں ایک کالر کو, آخری کالر کو شامل کر لوں جلدی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جناب فرمائیے. گفتگو ماشاءاللہ ہدایت چینل کی ایک بڑی ایک بہترین موومنٹ چل رہی ہے موجودہ حالات حاضرہ پہ, اور ابھی ماشاءاللہ میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ کراچی کرنگی پاس میں شاپ پر فائرنگ ہوئی ہے اور ایک شیعہ نوجوان کو بھی شہید کر دیا. تو صورتحال ملک بھر کا اسی طرح رہی ہے. حکومت سے اور انتظامیہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. دہشت گرد کہاں ہے, کہاں سے مار رہے ہیں, کوئٹہ کی بھی صورتحال کے لیے اسماعیل بالکل علمدار روڈ سے منسلک جو ہے تیل گودام ہے, ہر جگہ پہ دہشت گرد موجود ہے. حکومت کو ہر چیز کا بخوبی سے آگاہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم تمام جو شیعہ ہیں کیا کارکردگی ہے, اب کتنے شہداء ہو گئے ہیں, کتنے اوکلا شہید ہوئے ہیں, کتنے اداکار شہید ہوئے ہیں, کتنے علماء کرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آج تک 4 ہم سے ہمارے جو دوسرے فرقے سے جو برادران ہیں وہ 4 تنظیمیں آپس میں مسلکیں آپس میں ایک جگہ بیٹھ سکتی ہیں. تو کیا تحریک جعفریہ, کیا MWM, کیا آزاداری کونسل, سب یہی بات کر رہے ہیں, کیا ہمارے جو احمد موصلی صاحب ہیں کیا وہ سب اکٹھے بیٹھ نہیں سکتی؟ اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, دیکھیں آپ دوسروں کی دیواروں کو تعمیر نہ کریں. آپ اس ٹائم موجودہ حالات میں ضرورت ہے جس ملت جعفریہ کو کہ ہم اپنے قاتلوں کو تلاش کرتے. ہمارے قاتل کون ہے ہم جانتے ہیں, اور ہمارے یہ تمام پارٹی کے قائدین نہیں جانتے. آج اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو ہماری نسل کشی تو جاری ہے. آزاداریوں کو خطرے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, خاص طور پر پنجاب میں. اس مرتبہ جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی آزاداری کی ان پر بھی حکومت پنجاب میں پرچے کھاتے ہیں. بہت شکریہ, پرچے کھاتے گئے. بہت شکریہ اذان جعفری صاحب. ہم آپ کو اور ابھی موقع دیتے ہیں مگر ہمارے پاس اس وقت دامت وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. آپ تحفظ آزاداری کونسل سے اس پروگرام میں شامل ہوئے, آئندہ بھی شامل ہوتے رہیے گا. ناظرین آخر میں بہت ٹائم کم ہے, بڑی معذرت, کالز مجھے آواز آ رہی ہے, گھنٹی مسلسل بج رہی ہے انٹرنیشنل کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ ایسا فارمیٹ رکھیں گے کہ آپ کی کالز کو ہم زیادہ لیں تاکہ آپ کے خیالات ساری دنیا جو ہے وہ سن سکے. اور وہی بات ہے, ہدایت ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے, آپ کا پلیٹ فارم ہے. ہم یہی کہتے ہیں
بول کے لب آزاد ہے دے رہے. آخر میں یہی میسج ہے جو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان میں یہ نہیں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہو رہا. ہر چیز پاکستان میں وہی ہے. ہم سب کی آپ سب سے یہی التجا ہے کہ جب بھی آپ کہیں کچھ دینے کا سوچیں تو ہدایت ٹی وی کو آپ دینے کے لیے ضرور یاد رکھیے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پاس اب دعوت وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ہم ایسے ہی اگلی دفعہ بھی پچھلی دفعہ کی طرح سے کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں اور نئی نئی اپڈیٹس ہیں ان کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے اور 11 سے 1 بجے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.